نہیں ہو سکتا یہ نکاح۔ میں فاطمہ جیسی دبی کچی اور شخصیت سے آری لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا، جس کے پاس نہ اپنی کوئی رائے ہے اور نہ ہی کوئی چمک۔ مجھے وہ عکس نا تمام نہیں چاہیے جس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو۔ میں ایک ایسی شخصیت چاہتا تھا جو میری پرچھائی بن کر میرے پیچھے نہ چلے بلکہ اپنی روشنی میں میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ حماد کے ان زہریلے الفاظ نے عین نکاح کے وقت اس پرشور ہال میں ایسی خاموشی طاری کر دی تھی جیسے وقت تھم گیا۔ فاطمہ، جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تازہ تھی اور جس کی آنکھوں میں بچپن کے منگیتر کے لیے ہزاروں خواب سجے تھے، وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی محبت قدم وہ بچپن سے بڑھتی آئی ہے وہ اسے سر عام یوں رسوا کر کے جا رہا ہے۔ اس کی خاموشی اور اس کا ڈرپوک پن جسے وہ اپنی حیا سمجھتی تھی، آج کے لیے سب سے بڑا گناہ بن چکا تھا۔ حماد کے انکار نے نہ صرف اس کا غرور توڑا بلکہ خاندان بھر کی نظروں میں اسے ایک ناکارہ بوجھ ثابت کر دیا تھا۔ حماد وہاں سے جا چکا تھا مگر پیچھے جو طوفان چھوڑ گیا، اس کی لپیٹ میں سب سے پہلے فاطمہ کے ضعیف باپ آئے۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنی اکلوتی بیٹی کے خوابوں پر نچھاور کر دی تھی۔ اس سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی اور ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ گھر کی دہلیز پر پڑی وہ بدنامی کی چادر ان کے دل پر بوجھ بن گئی، اور وہ ایک زوردار ہارٹ اٹیک کے باعث اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر مٹی تلے جا سوئے۔ فاطمہ کی زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا، ایک طرف شوہر کا انکار اور دوسری طرف باپ کا جنازہ۔ وہ لڑکی جو پہلے ہی کسی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اب تو جیسے اس کی روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ وہ باپ کے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی جب سلیمان شاہ کی آمد ہوئی۔ سلیمان شاہ جو کہ ہائی کلاس سوسائٹی کا وہ بگڑا ہوا شہزادہ تھا، جس کے لیے لڑکیاں محض ایک ٹیشو پیپر تھیں اور جنہیں وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتا اور پھینک دیتا، وہ یہاں اپنے باپ فرقان شاہ کے کہنے پر تعزیت کے لیے آیا تھا، کیونکہ فرقان شاہ اپنے امپلائیز کی بہت قدر کرتے تھے۔ خود ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ جو ہمیشہ سے خوبصورت چہروں کا شکاری رہا تھا، جب اس نے سفید چادر میں لپٹی سوجی ہوئی آنکھوں اور بکھرے بالوں والی فاطمہ کو دیکھا تو اسے اس کی معصومیت اور اس کے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اس کی رال ٹپکنا تو ایک استعارہ تھا، اصل میں اس کے اندر کا وہ شکاری بیدار ہو گیا تھا جو ہمیشہ نایاب اور معصوم شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ اسے فاطمہ کی وہ بے بسی بے حد دلکش لگی تھی۔ وہ وہاں تعزیت کے لیے کھڑا تھا مگر اس کی نظریں فاطمہ کے لرزتے ہوئے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ ڈرپوک لڑکی ہے جس کی دنیا اجڑ چکی ہے، اسے زیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ کچھ دن گزرے تو فاطمہ کے گھر کے معاشی حالات نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ باپ کے جانے کے بعد گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا اور اس کی ماں کی خاموش نظریں اسے روز جیتے جی مارتی تھی۔ ایسے میں سلیمان شاہ کی ایک نجات دہندہ بن کر دوبارہ نمودار ہوا۔ وہ فاطمہ کے گھر آیا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں اسے نوکری کی پیشکش کی۔ فاطمہ، تمہارے والد ہمارے سب سے وفادار ملازم تھے، ان کی جگہ اب تم لے سکتی ہو، آفس جوائن کر لو تاکہ تمہارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فاطمہ کے لیے فیصلہ کسی پہاڑ سے کم نہ تھا۔ وہ جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، اسے اب ایک بڑی کمپنی میں کام کرنا تھا، مگر حالات نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور اس نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ پہلی دن جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو توقع تھی کہ کوئی ڈرائیور اسے لینے آئے گا، مگر سامنے سلیمان شاہ کی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی کھڑی تھی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا، اسے کچھ عجیب سا لگا، مگر سلیمان کے اصرار پر وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی جب شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر ایک سنسان راستے کی طرف مڑی تو فاطمہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ راستہ تو آفس نہیں جاتا سلیمان صاحب، آپ گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر سلیمان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب گاڑی کی رفتار بڑھی اور سلیمان کا ارادہ واضح ہونے لگا تو فاطمہ کے اندر کی وہ لڑکی جو اب تک دبی ہوئی تھی خوف کے مارے چیخ اٹھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور زبردستی گاڑی کا ہینڈل کھینچ کر شور مچایا، اور جب سلیمان نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی
تو اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگوائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ سلیمان شاہ جو زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے ریجیکٹ نہیں ہوا تھا، جس کے پیچھے لڑکیاں اپنی عزتیں داؤ پر لگا دیتی تھیں، اسے اس عام سی لڑکی کا یوں بھاگ جانا اپنی توہین محسوس ہوا۔ اس کی انا کو گہری چوٹ پہنچی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہو رہا ہے، تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ فاطمہ، جس چیز پر سلیمان شاہ کی نظر پڑ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے، چاہے پیار سے یا طاقت سے۔ فاطمہ گھر پہنچ کر ہانپ رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ بچ گئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کو دعوت دے دی ہے جو اسے تہس نہس کرنے والا تھا۔ سلیمان شاہ کی ضد اب جنون میں بدل چکی تھی۔ وہ اگلے دن پھر اس کے دروازے پر تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ارادے بھیانک تھے۔ اس نے فاطمہ کو باہر بلایا۔ جب فاطمہ نے اسے صاف انکار کیا کہ وہ نوکری نہیں کر سکتے تو سلیمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں نے تمہیں عزت سے موقع دیا تھا، مگر تم شاید اسی زبان میں سمجھتی ہو جو میں بولنا چاہتا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت تھی۔ اس پل فاطمہ کو اپنے باپ کی عزت اور اپنی خودداری کا خیال آیا، اور اس نے پوری قوت سے سلیمان شاہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ تھپڑ جو صرف ایک انسان کے چہرے پر نہیں بلکہ سلیمان شاہ کے تکبر پر پڑا تھا۔ سلیمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے وہیں سے اسے گھسیٹا اور اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ فاطمہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر سلیمان شاہ نے اسے اغوا کر کے اپنے دور افتادہ مینشن میں قید کر لیا، جہاں نہ کوئی اس کی پکار سننے والا تھا اور نہ ہی کوئی اسے بچانے والا۔ وہاں پہنچ کر سلیمان نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، اور جب اس کے قریب آیا تو فاطمہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں غریب لڑکی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے باپ کی عزت کا خیال کریں۔ مگر سلیمان شاہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو بس اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، فاطمہ کی نظر پاس پڑے ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ اس نے وہ گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے سلیمان کے سر پر دے مارا۔ سلیمان کرراہ کر وہیں گر گیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ فاطمہ نے وقت ضائع نہیں کیا اور وہ دیوانہ وار وہاں سے بھاگ نکلی۔ اندھیری رات میں وہ سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، مگر اس کی روح اس سے زیادہ لہو لہان تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سلیمان شاہ جیسے درندے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے ہیں، اور ابھی تو اس کی آزمائش کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی تھانے کی دہلیز پر گری تو اسے لگا کہ شاید انصاف کی ٹھنڈی چھاؤں اسے ڈھانپ لے گی۔ اس کے پاؤں لہو لہان تھے اور قمیض کا کاندھا پھٹا ہوا تھا، جو کہ اس کے اس بھیانک سفر کی گواہی دے رہا تھا جو سلیمان شاہ کی قید سے فرار ہو کر طے کیا تھا۔ سامنے بیٹھے سنتری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، مگر جب اس نے روتے ہوئے سلیمان شاہ کا نام لیا تو وہاں موجود سپاہیوں کے چہروں پر جیسے ہوائیں اڑنے لگی۔ ایس ایچ او نے اپنے کمرے سے باہر جھانک کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف اور عزم کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ صاحب مجھے بچا لیں، اس نے مجھے اغوا کیا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میری عزت پر حملہ کیا ہے، اس نے میری FIR درج کریں۔ فاطمہ کی آواز میں وہ گونج تھی جو کسی بھی منصف کا دل پگھلا دیتی، مگر یہاں ضمیر کے بجائے نوٹوں کی چمک اور طاقت کا خوف کا راج تھا۔ ایس ایچ او نے میز پر رکھی ٹوپی سیدھی کی اور بڑی بے رخی سے بولا، بی بی تم ہو کون اور کس کا نام لے رہی ہو؟ سلیمان شاہ صاحب شہر کے معزز ترین نوابزادے ہیں، ان کا خاندان خیرات بانٹتا ہے، وہ تم جیسی معمولی لڑکی کو کیوں اغوا کریں گے؟ جاؤ یہاں سے ڈرامہ نہ کرو ورنہ الٹا تمہیں ہی اندر کر دوں گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی جنگ چھڑ گئی۔ اسے لگا کہ جیسے زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے ہوں، اور وہ چیختی چلاتی اپنے باپ کی وفاداری کی دہائی دی، مگر سلیمان شاہ کے اثر و رسوخ نے قانون کے ہاتھ باندھ دیے۔ اسے دھکے دے کر تھانے سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ سڑک پر آئی تو اسے لگا کہ یہ شہر، یہ قانون، یہ لوگ سب اس کے دشمن بن چکے ہیں۔ وہ کسی طرح گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی، جہاں اس کی بوڑھی ماں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ فاطمہ کو اس حال میں دیکھ کر ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ وہ درندہ تمہیں لے گیا تھا۔ فاطمہ نے ماں کے سینے میں سر چھپا کر وہ بین کیے کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا،
مگر ساتھ ہی یہ بھی جان لیا کہ اب اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اگلے 3 دن ایک زندہ لاش بن کر گھر کے ایک کونے میں پڑی رہی اور ہر آہٹ پر اس کا دل دہل جاتا، ہر دستک اسے سلیمان شاہ کا قہقہا لگتی۔ اس کی ماں نے دروازے کو اندر سے زنجیریں لگا دیں، مگر وہ جانتی تھی کہ سلیمان شاہ جیسے شکاری کے لیے کچی دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چوتھے دن کی رات تھی، باہر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور آسمان بھی شاید فاطمہ کے نصیب پر رو رہا تھا۔ اچانک گلی میں گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں اور پھر زوردار دھماکے کے ساتھ ان کا بوسیدہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ فاطمہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی جب اس نے دیکھا کہ وہی مسلح ہونڈے دوبارہ سے اس کے آنگن میں کھڑے ہیں۔ اس کی ماں نے اپنے پیچھے چھپانے کی اسے کوشش کی، مگر سلیمان کے آدمیوں نے بوڑھی عورت کو ایک طرف دھکا دے دیا اور فاطمہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ گلی میں شور مچاتی رہی، پڑوسیوں کی کھڑکیاں کھولی تھیں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سلیمان شاہ کے غیظ و غضب کا سامنا کر سکے۔ اسے دوبارہ اسی مینشن میں لایا گیا جہاں سلیمان شاہ اپنے زخمی سر پر پٹی باندھے، ہاتھ میں سگار لیے ایک صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی خباثت بھی شامل تھی۔ تو تمہیں لگا تھا کہ تم اس شیر کے چنگل سے بھاگ جاؤ گی جس کا شکار تم بن چکی ہو۔ وہ تھپڑ اور وہ گلدان۔ فاطمہ، تم نے میری انا کو جو زخم دیا ہے اس کی قیمت تو تمہیں اپنی پوری زندگی دے کر چکانی پڑے گی۔ سلیمان کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار وہ اسے جیتے جی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی بکھری ہوئی چادر کو درست کیا اور سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ تم مجھے مٹا سکتے ہو سلیمان شاہ، لیکن میری پاکیزگی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تم مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس ظلم کو برداشت کروں، تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گی، چاہے تم مجھے مار ڈالو۔ سلیمان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے لگا یہ لڑکی شاید دولت کی لالچ میں یہ سب کہہ رہی ہے، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اسے ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے لیے نکاح محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے تو بس اس لڑکی کو توڑنا تھا، اسے اس کے غرور کا بدلہ لینا تھا۔ نکاح؟ تم چاہتی ہو میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نکاح تمہیں مجھ سے کیسے بچاتا ہے۔ میں تمہیں وہ ذلت دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ سلیمان نے وہیں مولوی کو بلوایا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے لبوں پر نکاح کے کلمات اس کی عزت کی ڈھال بن کر ابھرے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت سلیمان کے ہاتھ میں وہی قلم تھا جس سے وہ شاید اس کی تقدیر کے سیاہ ترین باب لکھ رہا تھا۔ وہ رات فاطمہ کے لیے ایک ایسی قیامت تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ سلیمان نے اسے جتایا کہ اس کا مالک ہے۔ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ہر وہ حد پار کی جو کہ انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، مگر فاطمہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے حق مہر میں صرف اپنی عزت کی گواہی مانگی تھی۔ صبح ہوتے ہی سلیمان کا رویہ مزید حقارت آمیز ہو گیا۔ اس نے اسے لٹی پٹی حالت میں دیکھا اور کراہیت سے بولا، اب تم میرے لیے ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ میری بلا سے تم جہاں چاہو جاؤ۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، تم آزاد ہو فاطمہ۔ فاطمہ نے بوجھل قدموں سے اس مینشن سے باہر قدم رکھا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آئی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز اور پھر ایک دھماکہ۔ وہ برہان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ برہان جو اپنی سنجیدگی اور وجاہت کے لیے جانا جاتا تھا فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سڑک پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ فاطمہ کی نیم و آنکھوں نے آخری بار برہان کا چہرہ دیکھا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ برہان اسے اسپتال لے جانے کے بجائے اس کے پتے پر گھر چھوڑنے آیا، کیونکہ فاطمہ نے بے ہوشی میں اپنے گھر کا نام بڑبڑایا تھا۔ جب اسے اس کی ماں کے حوالے کر رہا تھا تو برہان کی آنکھوں میں اس اجڑی ہوئی لڑکی کے لیے ایک انجانی سی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ لڑکی کس طوفان سے گزر کر آئی ہے، مگر اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ کسی گہرے دکھ کا نتیجہ ہے۔ فاطمہ جب ہوش میں آئی تو اپنی ماں کی گود میں تھی۔
اس نے اپنی ماں کو وہ تمام صورتحال بتائی، وہ نکاح نامہ دکھایا جو اس نے اپنی پاکیزگی کے ثبوت کے طور پر سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس مڈل کلاس گھرانے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے لیے نکاح خوشی نہیں بلکہ ایک ایسا داغ تھا جسے معاشرہ کبھی قبول نہیں کرنے والا تھا۔ فاطمہ کا وجود جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ اس کی روح پر لگے زخم اس کے جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ سلیمان شاہ کا وہ وحشیانہ لہجہ سنائی دیتا۔ تم آزاد ہو۔ کیا واقعی وہ آزاد تھی؟ یا وہ ایک ایسی قید میں چلی گئی تھی جس کی زنجیریں دکھائی نہیں دیتی تھی؟ وہ لڑکی جو کبھی سائے سے بھی ڈرتی تھی اب موت کی تمنا کرنے لگی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی اس کا انتقام باقی ہے اور زندگی اسے ایک نئے موڑ پر لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیٹی ایک نوالہ تو لے لو، کب تک یوں خود کو دیواروں میں قید رکھو گی؟ کئی آنسوؤں سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ فاطمہ کی ماں نے لرزتے ہاتھوں سے لقمہ اس کے قریب کیا تو فاطمہ نے دھیرے سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ماں، اس روٹی کا ذائقہ اب میری زبان پر زہر کی طرح لگتا ہے۔ جس لڑکی کی روح ادھوری رہ گئی ہو اسے مٹی کے ان رزق سے کیا رغبت ہوگی؟ میں تو بس اس موت کی منتظر ہوں جو میرے دروازے پر دستک دینا بھول گئی ہے۔ اس کی آواز میں وہ تھکن تھی جو صرف بوڑھوں کے لہجے میں ہوتی ہے۔ ماں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں فاطمہ، تمہیں جینا ہوگا، ان درندوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں کی خاطر۔ دیکھو تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں نے تمہاری دوائی منگوائی تھی مگر وہ ختم ہو گئی۔ کیا تم ہمت کر کے سامنے والی دکان تک جا سکو گی؟ تھوڑی تازی ہوا بھی تمہیں لگے گی تو شاید یہ دم گھٹتا کم ہو جائے۔ فاطمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور بوزل قدموں سے اٹھی، چادر سے خود کو ڈھانپا اور باہر کی طرف چل دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے آج اس کے لیے ایک نیا امتحان سجا رکھا ہے۔ وہ بھی میڈیکل اسٹور کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے وہی کہکہا برآمد ہوا جو اس کے خوابوں میں اسے ڈراتا تھا۔ سلیمان شاہ ایک بے باک لباس پہنی لڑکی کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کی کزن زویا تھی۔ زویا نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ نظروں سے نوازا۔ اوہ مائی گاڈ فاطمہ، تم اس حال میں نے سنا تھا تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، مگر یہ کیا؟ تم تو بالکل کسی فقیرنی جیسی لگ رہی ہو۔ دیکھو سلیمان، یہ میری وہ کزن ہے جس کے چرچے ہمارے خاندان میں پارسائی کی وجہ سے ہوتے تھے۔ سلیمان شاہ نے حقارت سے فاطمہ کے وجود کا جائزہ لیا اور ایک گہرا کش لگا کر دھواں اس کے چہرے کی طرف اچھالا۔ زویا ڈارلنگ، فالتو لوگوں پر وقت ضائع مت کرو۔ کچھ چہرے صرف ایک رات کی کہانی ہوتے ہیں، ان کا ذکر دوبارہ کرنا اپنی زبان گندی کرنے کے مترادف ہیں۔ چلو یہاں سے۔ سلیمان کے ان الفاظ نے فاطمہ کے اندر جیسے آگ لگا دی۔ وہ ڈرپوک فاطمہ کہیں پیچھے رہ گئی اور اب ایک زخمی شیرنی اس کے اندر جاگ اٹھی۔ رک جاؤ سلیمان شاہ۔ فاطمہ کی آواز میں وہ گرج تھی کہ سلیمان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ مڑی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری زندگی برباد کر کے میری چادر کو پیروں تلے روند کر یوں ہی عیاشیاں کرتے پھرو گے؟ اور زویا، تم اس شخص کے ساتھ گھوم رہی ہو جو درندگی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ کیا تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں؟ زویا نے قہقہا لگایا۔ عزت؟ سلیمان شاہ جیسے مرد کے ساتھ ہونا ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ تم اپنی ناکامی کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو؟ فاطمہ نے آگے بڑھ کر سلیمان کا گریبان پکڑنے کی جرات کی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم نے میرا نکاح کر کے مجھے چھوڑا تھا نا؟ تم نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو۔ سنو سلیمان شاہ، عورت کبھی آزاد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پاس اس کی عزت کا بدلہ نہ ہو۔ یہ جو تم مسکرا رہے ہو نا، یہ مسکراہٹ میں تمہارے حلق میں اتار دوں گی۔ سلیمان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہٹو میرے راستے سے، ورنہ اس بار تمہارا بچنا محال ہوگا۔ فاطمہ نے وہیں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں دیکھو، یہ ہے وہ سلیمان شاہ جسے تم بڑا نواب زیادہ سمجھتے ہو۔ اس سے میرا نکاح کیا، میری زندگی تباہ کی اور اب دوسری لڑکی کا شکار کرنے نکلا ہے۔ یہ ایک بھیڑیا ہے۔ مجمع اکٹھا ہونے لگا اور کسی نے خاموشی سے اس سارے منظر کشی کو اپنے موبائل میں قید کر لیا۔
سلیمان بوکھلا گیا اور زویا کو لے کر وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ فاطمہ گھر پہنچی تو کانپ رہی تھی، مگر اس کے ارادے اب چٹان کی مانند مضبوط تھے۔ اگلے دن وہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل کر ہر نیوز چینل پر سلیمان شاہ کی درندگی کے چرچے تھے۔ فاطمہ نے اپنی ماں کے سامنے اپنا نکاح نامہ رکھا۔ ماں، اب رونے کا وقت ختم ہوا، اب یہ کاغذ سلیمان شاہ کی موت کا پروانہ بنے گا۔ اس نے مجھے کچرا سمجھ کر سڑک پر پھینکا تھا نا، اب میں اسے اسی سڑک پر لاؤں گی۔ وہ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کو پیچھے چھوڑ کر میڈیا ہاؤس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کیمروں کی لائٹس اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رپورٹر نے مائک اس کے قریب کیا۔ فاطمہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ سلیمان شاہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ فاطمہ نے کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، زیادتی؟ نہیں، سلیمان شاہ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں اس کی قانونی بیوی ہوں، اور یہ رہا میرا نکاح نامہ۔ وہ ایک بزدل شخص ہے جو اپنی بیوی کو سڑک پر چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہے۔ میں یہاں انصاف مانگنے نہیں بلکہ اپنا حق لینے آئی ہوں۔ اگر اس نے اور اس کے خاندان نے مجھے تسلیم نہ کیا تو میں اس پر ریپ کا کیس کروں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ میڈیا اور قانون اب کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ شاہ مینشن کی بنیادیں ہل گئیں۔ سلیمان شاہ کے والدین جب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، میڈیا کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی ہر چیز توڑ دی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی یہ جرت، وہ میرے گھر آئے گی، میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اس کے بعد فرقان شاہ نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ خاموش ہو جاؤ سلیمان، تمہاری بدتمیزیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی، یہ ہماری ساکھ کا سوال ہے، ورنہ پولیس تمہیں یہاں سے ہتھکڑیاں لگا کر لے جائے گی۔ سلیمان شاہ کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ایسی نئی لہر ابھری۔ ٹھیک ہے بابا، اگر وہ اس جہنم میں آنا چاہتی ہے تو اسے آنے دے۔ میں اسے وہ زندگی دوں گا کہ وہ ہر روز اپنی پیدائش پر ماتم کرے گی۔ وہ رقم مانگتی تو میں اسے مالا مال کر دیتا، مگر اس نے میری انا کو چیلنج کیا ہے۔ میں اب سلیمان شاہ اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ فاطمہ جب شاہ مینشن کی دہلیز پر پہلا قدم رکھ رہی تھی تو اس کے چہرے پر کوئی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ اس نے سلیمان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہاری دولت اور تمہارے اس محل سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے سلیمان شاہ، مجھے بس اپنی وہ عزت چاہیے جو تم نے سڑک پر نیلام کی تھی۔ اب تم مجھے تسلیم کرو یا نہ کرو، اس معاشرے کی نظر میں تم میرے شوہر ہو اور یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ سلیمان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ خوش فہمی میں مت رہو فاطمہ، اس گھر کے کسی کونے میں تم ایک کچری کی طرح پڑی رہو گی۔ میں تمہارے سامنے دوسری لڑکیوں کو لاؤں گا، میں تمہیں ٹارچر کروں گا، تم اس نکاح نامے کو سینے سے لگا کر روتی رہو گی، مگر میں تمہیں کبھی اپنا نہیں کہوں گا۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے تمہاری اپنائیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں یہاں صرف اپنی بہن کی عزت بچانے اور تمہارا تکبر توڑنے آئی ہوں۔ جس دن میری بہن کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو گیا، میں خود تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گی، تب تک تم جتنا چاہو چیخ لو۔ سلیمان شاہ کی بیوی کہلانا ہی میری جیت ہے۔ یہ جنگ اب شروع ہوئی تھی، جہاں ایک طرف ہوس اور انا تھی، دوسری طرف خودداری اور انتقام۔ فاطمہ جانتی تھی کہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، مگر وہ اب پیچھے مڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے سلیمان شاہ کے ہر وار کا جواب دیا، بڑی خاموشی اور ہمت سے دینے کا عہد کر لیا۔ شاہ مینشن کے عالی شان دیواریں فاطمہ کے لیے کسی تاریک قید خانے سے کم نہ تھیں، جہاں ہر گزرتا لمحہ اس کی روح پر ایک نیا زخم لگاتا تھا۔ سلیمان شاہ نے نکاح کو تسلیم تو کر لیا، مگر اس کا مقصد فاطمہ کو بیوی کا رتبہ دینا نہیں، بلکہ اسے تذلیل کی اس انتہا تک پہنچانا تھا جہاں انسان موت کی تمنا کرنے لگے۔ تم نے کیا سوچا تھا فاطمہ؟ اس گھر کی دہلیز پار کر کے تم شاہ خاندان کی بہو بن جاؤ گی؟ تم میرے لیے محض ایک سزا ہو جو میں نے خود کو دی ہے، تاکہ تمہیں ہر پل یاد دلا سکوں کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے۔ سلیمان نے اپنے بیڈ روم میں سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے نہایت سفاکی سے کہا۔ فاطمہ جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، اس نے نظریں جھکا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی لرزش نہیں تھی۔ میں یہاں تمہاری محبت پانے نہیں آئی سلیمان شاہ، محبت تو انسانوں سے کی جاتی ہے اور تم نے تو درندگی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میں یہاں صرف اپنی اس عزت کو چھت دینے آئی ہوں جسے تم نے سرعام نیلام کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس کے جواب میں سلیمان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اس کا بازو مروڑا۔ عزت؟ جس عورت کو میں نے سڑک پر لٹا پٹا چھوڑ دیا ہو وہ عزت کی بات کرتی ہے؟ دیکھو اب میں تمہارے اس نام نہاد عزت کا کیا شر کرتا ہوں۔ سلیمان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ظلم کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ آئے روز نئی لڑکیوں کو گھر لے آتا، فاطمہ کے سامنے ان کے ساتھ وقت گزارتا، قہقہے لگاتا اور اسے جتاتا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ ایک رات جب وہ ایک ماڈل کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا شراب کے نشے میں دھتا، اس نے فاطمہ کو آواز دی، لڑکی جاؤ ہمارے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ دیکھو تو صحیح میری دوستیں کتنی خوبصورت ہیں، کاش تم میں ان کا عشر عشیر بھی ہوتا تو شاید میں تمہیں اپنے بستر کے کسی کونے میں جگہ دے دیتا۔ فاطمہ نے خاموشی سے کافی کا کپ میز پر رکھا اور ان لڑکیوں کو ہوس بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی، خوبصورتی روح میں ہوتی ہے سلیمان شاہ، اور تمہاری روح اتنی کالی ہو چکی ہے کہ تمہیں اب صرف گندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ سلیمان نے غصے میں کافی کا کپ دیوار پر دے مارا، مگر فاطمہ بغیر مڑے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ یہ سب صرف اپنی چھوٹی بہن کی خاطر سہ رہی تھی، جس کی شادی ہونا ابھی باقی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی قدم سے اس کے گھر والوں پر دوبارہ کوئی آنچ آئے۔ فرقان شاہ جو اپنے بیٹے کی ان حرکات سے بخوبی واقف تھے اور اندر ہی اندر شرمندگی کی آگ میں جل رہے تھے، ایک دن فاطمہ کے کمرے میں آئے، بیٹی میں جانتا ہوں سلیمان تمہارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، مگر ابھی حالات ایسے ہیں، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا، تم پڑھی لکھی ہو، سلجھی ہوئی ہو، کل سے تم میرے ساتھ آفس چلو گی اور بزنس کی ذمہ داریاں سنبھالو گی۔ فاطمہ کے لیے یہ ایک نئی امید کی کرن تھی، اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب وہ باوقار لباس میں ملبوس فرقان شاہ کے ساتھ آفس پہنچی تو سلیمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بابا یہ کیا مذاق ہے؟ یہ گھریلو عورت اب بزنس میٹنگز میں بیٹھے گی؟ سلیمان نے تمسخر اڑایا۔ یہ مذاق نہیں سلیمان، یہ اس گھر کی عزت ہے، اور اب سے یہ میرا دایاں ہاتھ بن کر کام کرے گی۔ فرقان شاہ کا لہجہ حتمی تھا۔ آفس کے کوریڈور میں چلتے ہوئے فاطمہ کی ٹکر ایک وجیح نوجوان سے ہوئی۔ یہ وہی برہان ملک تھا جس نے اسے سڑک پر سہارا دیا تھا۔ برہان اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ یہاں؟ برہان کی آنکھوں میں پہچان اور ستائش کی چمک تھی۔ جی میں یہاں فرقان صاحب کے ساتھ آئی ہوں، فاطمہ نے مختصر جواب دیا۔ برہان جو فرقان شاہ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا، نہایت ذہین اور سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کے ذہنی صلاحیتوں کو بہت جلد بھانپ لیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ دونوں ایک ساتھ پروجیکٹ پر کام کرتے رہے، جس سے سلیمان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک شام جب ایک اہم بزنس میٹنگ کے بعد برہان اور فاطمہ آفس سے باہر نکل رہے تھے، سلیمان شاہ اپنی گاڑی میں وہاں آن پہنچا۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بیچ سڑک پر گاڑی روکی اور تیکھے قدموں سے ان کے قریب آیا۔ تو یہ چل رہا ہے یہاں، آفس کے کام کے بہانے تم اس کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہو؟ سلیمان نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ سلیمان ہوش میں آؤ، یہ پبلک پلیس ہے۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ پبلک پلیس کی فکر اسے ہوتی ہے جس کی کوئی ساکھ ہو، تم جیسی بد کردار عورت جس نے مجھ پر ریپ کا کیس کرنے کی دھمکی دے کر اس گھر میں جگہ بنائی، وہ اب اس نئے شکار کے پیچھے ہے۔ سلیمان کے ان الفاظ نے فاطمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، برہان کا ہاتھ فضا میں لہرا کر سلیمان کے چہرے پر زوردار آواز کے ساتھ پڑا۔ اپنی زبان کو لگام دو سلیمان شاہ، یہ تمہاری بیوی ہے اور اس سے بڑھ کر ایک معزز عورت۔ اگر تم اس کی عزت نہیں کر سکتے تو اس کی تذلیل کرنے کا حق بھی تمہیں کسی نے نہیں دیا۔ سلیمان ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں دوسرا تھپڑ پڑا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو اس کا بزنس راول بن رہا تھا۔ برہان نے فاطمہ کو سہارا دیا۔ آئیں فاطمہ صاحبہ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بات کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ برہان اسے گاڑی میں بٹھا کر شاہ مینشن کی طرف روانہ ہوا۔ پورے راستے فاطمہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ برہان نے اسے گھر کے گیٹ پر اتارا، نہایت ہمدردی سے بولا، فاطمہ ہمت مت ہارنا، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو سویرا ضرور ہوتا ہے۔ فاطمہ نے صرف سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ تپڑ سلیمان شاہ کے اندر کے شیطان کو اب مکمل طور پر بیدار کر چکا ہے، اور اب وہ
اسے ایسی چوٹ پہنچانے والا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ مینشن کے وسیع ہال میں کیمروں کی روشنیاں ابھی بجھی نہیں تھی اور فضا میں سلیمان شاہ کے زہریلے جملوں کی گونج باقی تھی جب اس نے فاطمہ کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ بارش کی بوندیں اس کے تپتے ہوئے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر اسے اپنے اندر لگی آگ کے سامنے یہ برسات بھی ہیچ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی اور اسے ہر گزرتے شخص کی نظر میں اپنی تذلیل کا عکس نظر آ رہا تھا۔ کہاں جاؤں میں، کس دیوار سے اپنا سر ٹکراؤں کہ یہ شور تھم جائے۔ اس نے نہر کے کنارے پہنچ کر ٹھنڈے اور سیاہ پانی کو دیکھا جو اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط گرفت نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ چھوڑ دیں مجھے برہان صاحب، آج مٹی کو مٹی سے مل جانے دیں۔ میری عزت کا جنازہ تو پورے ملک نے لائیو دیکھ لیا ہے، اب میرے پاس کیا بچا؟ فاطمہ نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا تو برہان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہارے پاس وہ ہمت بچی ہے فاطمہ جس سے تم نے سلیمان شاہ جیسے فرعون کو للکارا تھا؟ کیا تم اتنی بزدل ہو کہ ایک گرے ہوئے انسان کے لفظوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ مان لو؟ برہان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے فاطمہ کے قدموں کو لڑکھڑانے سے بچا لیا۔ آپ نہیں جانتے برہان صاحب، عورت کے لیے طلاق ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عمر بھر کا طعنہ ہے، اور مجھ پر تو اس نے وہ الزام لگایا ہے جو قبر تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ برہان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، الزام لگانے والے کی اپنی زبان گندی ہوتی ہے فاطمہ، تمہارا دامن تو اللہ جانتا ہے کہ کتنا پاک ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ سلیمان شاہ اپنی جیت کا جشن منائے؟ اگر تم آج مر گئی تو دنیا یہی کہے گی کہ شاید تم واقعی گنہگار تھیں، تمہیں جینا ہوگا تاکہ تم اس کے جھوٹ کو اس کے حلق میں واپس اتار سکو۔ اسے گھر لے گیا جہاں فاطمہ کی ماں دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ برہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خالہ، آج فاطمہ کو آپ کے آنسوں کی نہیں بلکہ آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اسے گلے لگائیں اور بتائیں کہ یہ تنہا نہیں ہے۔ اگلے کئی روز تک فاطمہ ایک بند کمرے میں قید رہی جہاں برہان روزانہ آتا اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا۔ آج کھانا کیوں نہیں کھایا فاطمہ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھوکا رہنے سے سلیمان شاہ کو تکلیف ہوگی؟ اسے تو خوشی ہوگی کہ تم گھل گھل کر مر رہی ہو۔ برہان نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں لگتی برہان صاحب، مجھے بس وہ منظر یاد آتا ہے جب اس نے میڈیا کے سامنے میرا ہاتھ جھٹکا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ برہان نے گہرا سانس لیا۔ بے بسی ایک ذہنی کیفیت ہے فاطمہ، تم نے تو اس محل کی بنیادیں ہلا دی تھی، تم نے وہ جرأت دکھائی جو کوئی اور نہیں دکھا سکا۔ اب تمہیں اس ڈرامہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ دیکھو، فرقان شاہ صاحب نے سلیمان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ شخص جو تمہیں سڑک پر پھینکنا چاہتا تھا آج خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیا یہ تمہاری جیت نہیں ہے؟ فاطمہ نے پہلی بار برہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا واقعی؟ بابا نے اسے نکال دیا؟ برہان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ اب آفس بھی نہیں آ سکتا۔ بابا چاہتے ہیں کہ تم واپس آؤ، وہ تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دوبارہ اس دنیا میں نہیں جا سکتی جہاں لوگ مجھے انگلیاں دکھائیں۔ برہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لوگوں کا کام کہنا ہے فاطمہ، تمہارا کام کر کے دکھانا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس ایک سوال نے فاطمہ کے دل کے بند کواڑ کھول دیا اور اسے برہان کے لہجے میں وہ خلوص ملا جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ میرے لیے اپنی ساکھ کیوں داؤ پر لگا رہے ہیں؟ برہان نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں نے ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے جس نے اپنے آپ کو پانے کے لیے سب کچھ کھو دیا، اور ایسی لڑکیوں کی قدر کرنا ہر باضمیر انسان کا فرض ہے۔ تمہیں زندگی کی طرف واپس لانا میرا مقصد ہے فاطمہ۔ کیا تم نے کبھی ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھا ہے؟ برہان کی آواز کمرے کی خاموشی میں کسی گہرے راز کی طرح گونجی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی سیاہی کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر ابھی تک طلاق کی وہ تپش باقی تھی جو سلیمان شاہ نے میڈیا کے سامنے اس کے وجود پر چھوڑی تھی۔ وہ تارا ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے برہان صاحب، میری طرح، جس کی کوئی منزل نہیں رہتی۔ فاطمہ نے بے بسی سے جواب دیا۔ برہان مڑا اور اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں فاطمہ کے دکھ کو سمیٹ لینا چاہتی تھیں۔ غلط، تارا ٹوٹ کر ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ فضا میں بکھر کر ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے۔ لوگ اسے ٹوٹتا ہوا کہتے ہیں مگر کائنات اسے شہاب ثاقب کہتی ہے۔
جو ہر تاریکی کو چیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارا ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ تمہارے اندر چھپی اس لڑکی کا باہر آنا تھا جو سلیمان شاہ کے تکبر کو جلا کر راکھ کر سکے۔ برہان کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ فاطمہ کو لگا جیسے اس کے منجمد خون میں دوبارہ حرارت دوڑنے لگی ہو۔ مگر وہ داغ، وہ بد کرداری کا الزام، اسے میں کیسے دوں گی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو برہان نے گہرا سانس لیا۔ داغ تو چاند پر بھی ہوتا ہے فاطمہ، مگر کیا لوگ اسے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ تم نے تو اپنی پاکیزگی کی وہ جنگ لڑی ہے جو آج کل کی لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سلیمان شاہ نے تمہیں طلاق دے کر اپنا گند صاف کیا ہے۔ اس نے تمہیں وہ راستہ دکھایا ہے جہاں تم اپنی پہچان بنا سکو۔ یاد رکھو، جو عورت اپنی عزت کے لیے محل چھوڑ سکتی ہے وہ دنیا فتح کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہارے بابا نے تمہیں ڈرپوک نہیں بنایا تھا، انہوں نے تمہیں حیادار بنایا تھا، اور حیا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ فاطمہ نے اپنے بابا کی گھڑی کی طرف دیکھا جو میز پر ساکت پڑی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے بابا اسے پکار رہے ہوں۔ میں واپس جاؤں گی برہان صاحب، میں اس آفس میں جاؤں گی جہاں سلیمان نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ میں اسے دکھاؤں گی جس عورت کو اس نے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کہا تھا اس کے پورے بزنس امپائر کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برہان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہی وہ فاطمہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اب اٹھو اور اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بناؤ، کل کا سورج تمہارے نام کا ہوگا۔ اس رات فاطمہ نے پہلی بار سکون کی نیند لی۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پاس برہان کا وہ اعتماد تھا جو اسے کسی بھی طوفان سے لڑنے کے لیے کافی تھا۔ برہان کی مسلسل کونسلنگ اور حوصلہ افزائی نے آہستہ آہستہ فاطمہ کے اندر کی وہ ڈرپوک لڑکی ختم کر دی تھی۔ ایک دن جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ جب وہ ہال پہنچی تو سب کی نظریں اس پر تھیں، مگر اس نے اپنا سر بلند رکھا۔ برہان اس کے پیچھے ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ میٹنگ کے دوران جب کسی نے سلیمان کا ذکر چھیڑا تو فاطمہ نے بے باکی سے جواب دیا، سلیمان شاہ میرا ماضی تھا اور ماضی کو دفن کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب ہم پروجیکٹ کی بات کریں تو بہتر ہوگا۔ برہان نے اسے فخر سے دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ شام کو جب وہ اسے گھر چھوڑنے آیا تو راستے میں سلیمان کی گاڑی نظر آئی جو بدحالی کی حالت میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ سلیمان نے انہیں ساتھ دیکھا تو وہ نشے کی حالت میں باہر نکلا اور چیخنے لگا، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تم اس کے ساتھ سیٹ ہو۔ اب تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ برہان ملک میری چھوڑی ہوئی چیز کو سنبھال رہا ہے۔ برہان کا ہاتھ اٹھا مگر فاطمہ نے اسے روک دیا۔ وہ خود گاڑی سے اتری اور سلیمان کے قریب جا کر بولی، سلیمان شاہ تم نے مجھے طلاق دے کر مجھے ذلیل نہیں کیا بلکہ مجھے آزاد کر دیا ہے اس گندگی سے جس میں تم رہتے ہو، اور برہان صاحب نے مجھے سنبھالا نہیں بلکہ مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم جیسے بزدل مرد کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک عورت کی عزت اس کے نکاح نامے میں نہیں بلکہ اس کی خودداری میں ہوتی ہے۔ تم آج سڑک پر ہو اور میں یہاں کھڑی ہوں، یہی تمہارا مقدر ہے۔ سلیمان ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اس کے پاؤں پڑتی تھی۔ برہان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم نے کمال کر دیا فاطمہ، آج تم واقعی جیت گئی، برہان نے ستائش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے برہان صاحب، اگر آپ اس رات نہ ہوتے تو شاید میں کسی نہر کی تہہ میں سو رہی ہوتی۔ برہان نے گاڑی روکی اور فاطمہ کی طرف مڑا، فاطمہ میں نے یہ سب صرف ایک دوست کے طور پر نہیں کیا، میں نے تمہارے اندر وہ عکس دیکھا جو میں اپنی شریک حیات میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا تم اس برہان ملک کو قبول کرو گی جس نے تمہاری روح کے زخموں کو اپنا سمجھا ہے؟ فاطمہ کے لیے یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی اجڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ بہار آ گئی ہو۔ برہان صاحب میں ایک طلاق یافتہ اور بدنام لڑکی ہوں، کیا آپ کا خاندان اسے قبول کرے گا؟ برہان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، میرے بابا خود یہ چاہتے ہیں۔ رہی بات بدنامی کی تو سورج کو گرہن لگنے سے اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ تم میری روشنی ہو فاطمہ، اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جو کبھی سائے سے ڈرتی تھی آج اسے ایک ایسا شجر مل گیا تھا جس کی چھاؤں میں وہ اپنی تمام زندگی گزار سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر جب برہان نے فاطمہ کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگا تو بوڑھی عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بیٹا تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، میری بچی کو وہ زندگی دینا جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ برہان نے وعدہ کیا کہ وہ فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔
دوسری طرف سلیمان شاہ جو اب مکمل طور پر تنہائی اور نشے کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اسے جب یہ خبر ملی کہ فاطمہ اور برہان کا نکاح ہونے والا ہے تو اس کا جنون انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس خوشی کو خاک میں ملا دے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اب تقدیر اپنا آخری وار کرنے والی ہے۔ وہ رات بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا اور اپنے انتقام کے منصوبے بناتا رہا، مگر فاطمہ اب اس کے ہر وار سے بالاتر ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بنا لیا۔ برہان اور فاطمہ کی جوڑی اب بزنس کی دنیا میں بھی ایک مثال بن رہی تھی۔ فرقان شاہ نے تمام پروجیکٹس ان کے حوالے کر دیے تھے۔ فاطمہ نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آزمائشیں ختم ہو گئیں، مگر سلیمان شاہ کا سایہ ابھی تک پیچھا کر رہا تھا۔ ایک دن جب وہ برہان کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ برہان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلیمان شاہ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ برہان نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ فاطمہ، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم اب تنہا نہیں ہیں، پورا قانون اور ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہے، تم بس مسکراؤ، آج تمہارا دن ہے۔ فاطمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور برہان کے ساتھ چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سلیمان شاہ اپنی گاڑی میں پستول لیے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی برہان اور فاطمہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، سلیمان نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا ارادہ انہیں کچلنے کا تھا، مگر عین اسی لمحے سامنے سے آنے والے ایک ٹرک نے سلیمان کی گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سلیمان کی گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ فاطمہ اور برہان ہکا بکا رہ گئے۔ جب پولیس اور ایمبولینس آئی تو پتہ چلا سلیمان زندہ تو ہے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ اس کا وہ غرور، وہ خوبصورتی، وہ طاقت جس پر اسے ناز تھا، پل بھر میں راکھ ہو گئی۔ فاطمہ نے دور سے اسے اسٹریچر پر جاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہیں بلکہ صرف افسوس تھا۔ مکافات عمل کتنا بے رحم ہوتا ہے برہان صاحب، اس نے مجھے مٹانا چاہا اور خود مٹ گیا۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہی رب کا فیصلہ اور انصاف ہے فاطمہ، اب ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہماری منزل سامنے ہے۔ فاطمہ نے برہان کا ہاتھ تھاما اور ایک نئے سفر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اب صرف خوشیاں اور سکون تھا۔ اس کی زندگی کی ڈور اب ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں تھی جس نے اسے جینا سکھایا تھا، اور سلیمان شاہ اب اپنے بستر پر پڑا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اپنی زندگی کی ہر اس گھڑی پر پچھتا رہا تھا جب اس نے فاطمہ جیسی نایاب ہستی کی قدر نہیں کی تھی۔ کہانی کا یہ موڑ ثابت کر رہا تھا کہ سچائی کی جیت دیر سے ہی صحیح مگر ہوتی ضرور ہے، اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہ مینشن کے وسیع عریض لان میں چنبیلی کی خوشبو رچی بسی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، فاطمہ اپنی بہن کی رخصتی سے فارغ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ ماں، دیکھو نا، آج عائشہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹیوں کی دستار پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ فاطمہ نے سر اپنی ماں کی گود میں رکھا تو انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بیٹی، تم نے وہ کر دکھایا جو بیٹیوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ تم اس طوفان سے لڑیں جو بڑے بڑوں کو بہا لے جاتا ہے، اور دیکھو اللہ نے تمہیں برہان جیسا ہیرو دیا ہے جس نے تمہاری خاک کو سونا بنا دیا۔ اسی لمحے لان میں برہان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی اور وہ پروقار قدموں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم خالہ۔ السلام علیکم فاطمہ، ابھی تک سوئی نہیں آپ؟ کل کی بزنس میٹنگ یاد ہے نا؟ ہم نے وہ میگا پروجیکٹ سائن کرنا ہے جس کا خواب فرقان انکل نے دیکھا تھا۔ برہان کی آواز میں وہی روب اور محبت کی آمیزش تھی جس نے فاطمہ کو زندگی کے مشکل ترین دور میں سنبھالا تھا۔ فاطمہ نے اٹھ کر اسے دیکھا۔ برہان صاحب، آج میں بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ کی رخصتی کے بعد جیسے میری زندگی کا ایک ادھورا باب مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کے ساتھ اس نئی منزل کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں جہاں صرف ہم ہوں گے۔ برہان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، فاطمہ، منزلیں تو ملتی رہیں گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک بار اس شخص سے ملائیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اس موڑ پر آئیں۔ فاطمہ جانتی تھی کہ برہان کس کی بات کر رہا ہے۔ سلیمان شاہ جو اب شہر کے سب سے بڑے بحالی مرکز کے گوشے میں معذوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو سلیمان ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر اڑتے ہوئے پرندوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔
اس کا وہ نوابی غرور، وہ کثرتی بدن اور وہ وحشیانہ آنکھیں اب بے جان ہو چکی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے گردن گھمانے کی کوشش کی، مگر اس کی گردن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کون ہے؟ اس کی آواز میں وہ گرج نہیں بلکہ کراہ تھی۔ فاطمہ اس کے سامنے آئی تو سلیمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ دیکھو سلیمان شاہ اب ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ تم جیت گئی فاطمہ، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، سلیمان نے ہانپتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، سلیمان شاہ میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، یہ تمہارا اپنا عمل تھا جو تمہارے سامنے آ گیا۔ میں یہاں تمہارا تماشا دیکھنے نہیں بلکہ تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے نہیں کہ تم اس کے حقدار ہو بلکہ اس لیے کہ میں اپنے دل میں تمہاری نفرت کا بوجھ لے کر مزید جینا نہیں چاہتی۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہی سلیمان شاہ جو کبھی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا تھا، آج ایک سانس کے لیے محتاج تھا۔ معافی؟ کیا تم واقعی مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے تمہاری زندگی تباہ کی، تمہاری چادر اچھالی، تمہیں سڑک پر لایا اور تم کہتی ہو کہ تم نے معاف کر دیا؟ برہان نے آگے بڑھ کر سلیمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلیمان، عورت جب انتقام پر آتی ہے تو سب کچھ مٹا دیتی ہے، مگر جب وہ احسان پر آتی ہے تو وہ زندگی بخش دیتی ہے۔ فاطمہ نے تمہیں وہ زندگی دی ہے جو تم نے خود سے چھین لی تھی، اور تم اس معذوری میں بھی یہ یاد رکھنا کہ جس لڑکی کو تم نے ڈرپوک کہا تھا وہ وہی آج اس بزنس امپائر کی ملکہ ہے جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل آئے اور سلیمان وہیں بیٹھا اپنی قسمت پر آنسو بہاتا رہا۔ یہ اس کا وہ انجام تھا جو مکافات عمل کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ کچھ ماہ بعد شاہ مینشن کو دوبارہ سجایا گیا، مگر اس بار یہ سلیمان شاہ کی کسی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ اور برہان کی شادی کی پہلی سالگرہ اور ان کے نئے بزنس وینچر کی خوشی میں تھا۔ فرقان شاہ نے سب کے سامنے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی نے اس گھر کی لاج رکھ لی۔ سلیمان میرا بیٹا تھا مگر اس نے مجھے رسوا کیا، اور فاطمہ میری بہو جس نے مجھے دوبارہ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو گئے، برہان اور فاطمہ چھت کی بالکنی میں کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ آسمان ستاروں سے بھرا تھا اور ہوا میں وہی قدیم رومانوی مہک تھی۔ برہان نے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فاطمہ، آج میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ جب میں نے تمہیں اس دن سڑک پر دیکھا تھا نا، تب مجھے تم پر صرف ترس آیا تھا، مگر جب میں نے تمہیں میڈیا کے سامنے کھڑے سلیمان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے دیکھا، تب مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ تم وہ بے ترتیب محبت ہو جس نے میری ترتیب وار زندگی کو ایک خوبصورت معنی دے دیے ہیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر اپنا سر برہان کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں برہان صاحب، میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ آپ بھی شاید سلیمان جیسے ہی کوئی مغرور انسان ہوں گے، مگر آپ نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے مجھے ڈرپوک لڑکی سے خوددار عورت بنایا۔ یہ محبت بے ترتیب ضرور تھی مگر اس کا انجام کتنا با ترتیب نکلا ہے۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب ہم کبھی پیچھے نہیں مڑ کر دیکھیں گے فاطمہ، اب ہمارے سامنے ایک نئی زندگی ہے جہاں صرف سکون، احترام اور لازوال محبت ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ان آنکھوں میں اب کبھی دکھ کا سایہ نہیں آئے گا۔ فاطمہ نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام بکھرے ہوئے رنگ ایک خوبصورت تصویر میں ڈھل گئے ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نکاح ٹوٹا، جس کا باپ مرا، جسے اغوا کیا گیا، جسے لائیو میڈیا پر طلاق دی گئی، آج وہ سب سے کامیاب اور خوش قسمت عورت تھی کیونکہ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے اپنے درد کو اپنی ڈھال بنایا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے قہقہے شاہ منشن کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہے تھے۔ سلیمان شاہ کا باپ بند ہو چکا تھا اور برہان اور فاطمہ کی محبت کا وہ عہد شروع ہوا تھا جس کی مثال برسوں تک دی جانی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ اس سفر پر ہمیشہ چلو گی؟ برہان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آخری سانس تک برہان، جہاں تم ہو وہیں میری جنت ہے، فاطمہ کا جواب اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ اس کی یہ بے ترتیب محبت اب ایک ایسی داستان بن چکی تھی جس کا ہر لفظ وفا اور قربانی کی گواہی دے رہا تھا۔
دور افق پر سپیدہ سحر نمودار ہو رہی تھی اور جو ایک نئے اور روشن مستقبل کی علامت تھی۔ فاطمہ نے برہان کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ یہ بتا رہی ہو کہ اب اسے کسی طوفان کا ڈر نہیں، کیونکہ اس کے پاس محبت کی وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور یہی اس ناول کا وہ خوبصورت اختتام تھا جہاں ہر کردار کو اس کے اعمال کا اجر مل چکا تھا اور محبت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ فاتح قرار پائی تھی۔ شاہ مینشن اب اندھیروں کا مسکن نہیں بلکہ روشنیوں کا منبع تھا، جہاں ایک عورت کی خودداری اور ایک مرد کے خلوص نے مل کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ فاطمہ اور برہان کی یہ جوڑی اب نہ صرف بزنس کی دنیا میں بلکہ انسانیت اور وفاداری کی دنیا میں بھی ایک روشن مثال بن کر ابھری تھی۔ اور یوں بے ترتیب محبت کا یہ سفر اپنی تمام تر تلخیوں، شیرنیوں کے ساتھ اپنے منطقی اور رومانوی انجام کو پہنچا۔ چاند کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سچی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے اور آخر کار اپنی منزل پا ہی لیتی ہے۔